اللہ کی توفیق سے اس سعادت عظیم سے اپنے آپ کو مستفیض کر لیتا ہے، لیکن وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ متوسط درجے کے لوگ، وہ لوگ جو اس سعادت عظیم سے مستفیض ہونے سے قاصر رہے، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو خالی نہ سمجھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ایسا دین دیا، امت کو ایک ایسا مختصر اور بہترین جامع لاہ عمل دیا ہے، جس کی بدولت ایک مسلمان ہر وہ کام جس کا اجر، جس کا ثواب بہت بلند تر ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اس کا ثواب اور اس کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا ہمارا مرکز و محور یہی باتیں ہوں گی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت ایک مسلمان حج یا عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل، سنعان ایک انصاریہ عورت، اس کی زبانی سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، اللہ کے نبی، ہمارے پاس 2 اونٹ تھے اور دونوں اونٹوں کو ہم کھیتی باڑی میں مصروف رکھتے ہیں۔ ایک اونٹ میرا حامل اس کو لے کے حج پر جا چکا ہے، میں اونٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے، سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے پیارے نبی میں حج کو نہ جا سکی، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي۔ اے میری پیاری صحابیہ انصاریہ، مجھے ماننے والی سن لے، رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا گیا عمرہ تقضی حجۃ او حجۃ معی، وہ ایسا اجر اور ثواب رکھتا ہے کہ تجھے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، رمضان المبارک میں کیا گیا عمرہ وہ میرے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا عمرہ، کیا گیا حج، اس کے برابر ایک اس مسلمان کو ثواب ملے گا جو رمضان مبارک میں عمرہ کر لیتا ہے۔ تو حضرت محترم، پہلا عمل اس کو یاد کیجئے کہ پہلا عمل جس عمل کی بدولت ایک مسلمان حج کا ثواب لے سکتا ہے، رمضان مبارک میں عمرہ کیجئے، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو قیمتی بنائیے، رمضان مبارک کا مہینہ آئے، عمرے کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے، اس عمل کی بدولت اللہ حج کا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسرا عمل، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سے ہمیں جو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان كأجر حاج تام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی مسجد میں صرف اس غرض سے مسجد میں جاتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ مسجد میں جائے اور جا کر قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرے یا قرآن مجید کی تعلیم کو سکھائے۔ سیکھنا اور سکھانا مقصود ہو، مسجد میں ایک مسلمان جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسلمانوں اس بات کا ہمیں یقین ہے اور مزید یقین ہو جانا چاہیے، رسول اللہ کی زبان کبھی حق کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق زبان سے الفاظ نکلے، کان کاجر حاج تام، اس کو مکمل حج کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ شخص جو مسجد میں اس غرض سے جائے کہ وہ مسجد میں اس لیے جا رہا ہے، قرآن مجید کو سیکھے گا، اسلامی تعلیمات کو سیکھے گا، اس کے لیے وقت لگائے گا، اپنے آپ کو وہاں پر صرف کرے گا، صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، اپنے کاروباری زندگی میں سے کچھ لمحات چھوڑ کے ان لمحات کو قرآن اور حدیث کے نام کرے گا،
جو شخص اس اعمال میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مجلسیں، قرآن کو سکھانے والی، حدیث کو سکھانے والی مجلسیں، اس مجلسوں کے بارے میں ہم سب نے کئی دفعہ سن رکھا۔ یہ مجلسیں اللہ جانتا ہے عظیم تر مجلسیں ہیں۔ ان مجلسوں میں بیٹھ کر دلی اطمینان، انسان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اپنی زندگی میں ٹھہراؤ چاہیے، اس کا حل یہی ہے کہ ان مجالس میں بیٹھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے محبت کیجیے، ان لوگوں سے دلی وابستگی کا اظہار کیجیے، وہ معصوم بچوں سے جو بچے ان مجالس کی رونق ہوا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ان کاموں میں کھپا رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اور یہی وہ مجلسیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نزلت علیہم السکینہ وخفتہم الملائکہ۔ یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو مالک سکون دینے والا ہے وہی اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا رہا ہے کہ لوگوں، اگر سکون چاہیے تو سکون کہیں اور نہیں، کہ قرآن کے مجلسوں میں سکون ہے۔ آئیے زندگی کے کچھ لمحات، زیادہ وقت نہیں، تجربے کے لیے اور سیمپل کے طور پر کچھ لمحات، دن میں صرف کچھ وقت ان مجالس میں بیٹھیے۔ زندگی کا سکون میسر نہ ہو تو پھر کہنا۔ اور یہ وہ مجلسیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے اس مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کرنے کی یہ ہے، یہ مجلسیں، ایک مجلس میں شمولیت اختیار کرنا، اپنے آپ کو اس مجلس میں اپنے وقت کو وہاں پر صرف کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ ایک مسلمان حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا عمل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر لینے کے بعد ثم ثبت فی روایت اخری ثم ثبت، ایک روایت میں ثم ثبت کے لفظ کہ مسجد میں قائم رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہو چکا، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کر لینے کے بعد اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، سورج فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس شخص کا اجر کیا ہے؟ کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، وہ شخص ہے کہ اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ لفظ ارشاد فرمائے، تامتن تامتن تامتن، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا اس شخص کے لیے جو شخص فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرے۔ اب فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھ لے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، جس کی تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تامتن 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 کہہ کے فرمائی ہے، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، چوتھا عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ان رجلا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی اشتہی الجہاد
ولا اقدر علیہ، پیارے نبی جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے اوپر، میں ایسی حالت میں ہوں کہ مجھ میں قدرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن طاقت نہیں ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل بقی من والدیک احد، میرے پیارے صحابی والدین میں سے کوئی ایک، والد والدہ دونوں میں سے کوئی ایک کوئی زندہ حیات ہے؟ قال امی، اللہ کے نبی والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قابل اللہ فی برها فإن فعلت، اب جا کر اپنی والدہ کی خدمت کر، اس کے ساتھ ایسی نیکی کر جو اللہ کے سامنے تو پیش کر سکے، اس کے ساتھ نیکی کا کرنا ایسا عمل ہے جس عمل کو کر کے كانت حاج ومعتمر وجہاد، اے اللہ کے بندے، اے میرے صحابی، تو اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کر، ایسی نیکی جو اللہ کے سامنے کل قیامت کو پیش کر سکے۔ اللہ تجھے حج کا بھی ثواب دیں گے، عمرے کا بھی ثواب دیں گے، وہ مجاہدین اور جہاد کرنے کا بھی ثواب دیں گے۔ اور ہاں، وہ نیکی ایسی ہو جو واقعی وبالوالدین احسانا، اس معیار پر پوری اترتی ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ احسان، ایک قدم آگے بڑھ کے والدین کے ساتھ سلوک کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان حج کا، عمرے کا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ اعمال ہیں جن کی بدولت ایک مسلمان حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچواں وہ عمل جس عمل کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حج عمرے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک حاجی کو تیار کروایا، ایک حاجی کا سامان، زاد راہ، اس کی ٹکٹ، اس کے پیکج کا مکمل انتظام کر دیا، ایک مجاہد فی سبیل اللہ جو واقعی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو، اس کے لیے ایک جہاد کرنے والے مجاہد کا انتظام کر دیا، وہ شخص کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس کا اجر بالکل حاجی جتنا ہی، اس مجاہد فی سبیل اللہ جتنا اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا۔ جو شخص ایک حاجی کو تیار کر رہا ہے، ایک مجاہد کو تیار کروا رہا ہے، اس کے سامان کو تیار کرتا ہے، اور حج کرنے والا وہ حاجی، وہ جہاد کرنے والا وہ مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، حاجی حج کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور یہاں پر تیار کروانے والا اس کو بھی مکمل ثواب مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو حج پر جا چکے ہیں اور مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک مجاہد نکل چکا ہے، وہ شخص جو ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر دیں گے جو مجاہد کو اجر مل رہا ہے، جو حاجی کو اجر مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس وقت میں حاجی کو تیار کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس سال کے جو حاجی جا چکے، حج کی سعادت کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن اس وقت میں ان لوگوں کے گھر والے جو حج کرنے جا چکے ہیں، ان کی خبر گیری ضرور کر سکتے ہیں، ان کے احوال ضرور پوچھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ضرور کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی وہ سعادتیں مل سکیں، وہ فضیلتیں مل سکیں، وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں مل سکیں، ہم بھی ان اعمال کو کر کے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ عزیزان گرامی، چھٹا عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان اللہ کی طرف سے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة تامة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان
جو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، فرضی نماز کے لیے مسجد میں چل کر جا رہا ہے، اور چل کر مسجد میں جانا یہ ایسا عمل ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، تو وہ حج کا ثواب حاصل کر لے گا۔ اور جو شخص نفلی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہ شخص فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اس کو مکمل عمرے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز با جماعت یہ ایسا عمل ہے، اگر اس کو کیا جائے گا تو جیسے ہم نے حدیث کو سن لیا، اس کو سمجھ لیا، اس کے لیے حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مزید بات یاد رکھ لیجئے، جو شخص نماز با جماعت کے لیے مسجد نہیں جاتا، اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سخت ناراض ہیں، اور ہم محب رسول کہلوانے والے، اپنے آپ کو اس درجے میں کہلوانے والے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس ایک ایسا عمل جس عمل کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں، اس عمل کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن عقیدہ یہ ہے، خواہش یہ ہے، اعلان یہ ہے، نعرہ یہ ہے، امت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن وہ کام جو اللہ کے رسول کو سخت پسند تھے ان کو چھوڑنے کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں۔ ان نعروں کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ان نعروں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سخت غصے میں، سخت ناراضگی میں فرمایا، میرا دل چاہتا ہے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور نماز پڑھائے، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس سے بڑی سخت ناراضگی کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، ہمیں کچھ سوچنا ہے۔ ان نعروں سے، ان فیس بک اور واٹس ایپ کی باتوں سے، سوشل میڈیا کی باتوں سے نکل کر آگے عمل کے میدان میں آنا ہے۔ وہ باتیں جو ہم اپنی زندگی سے، اپنی ہوش سے سنتے آ رہے ہیں، ان نعروں سے نکل کر عملی زندگی میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کروانا ہے، رب کو بتانا ہے، پیارے اللہ تو ہم سے جان مانگے گا، جان ضرور دیں گے، لیکن اللہ نے بھی کچھ اعمال مانگے ہیں، وہ بھی ہماری بہتری کے لیے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، لیکن مسلمان تیار ہی نہیں، اس کو فکر ہی نہیں، وہ نماز کیا، نماز بات کیا، نماز ہی چھوڑتا ہے۔ اس مسلمان کا ہم کیا کریں جو مسلمان وہ شاتم رسول، وہ گستاخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر آپ کی گستاخی کرنے والا وہ بدبخت، اس کی مذمت ضرور کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے وہ لوگ جو بڑی دور تک سوچتے ہیں، دور کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے خاکے بنائے، ہمارے پتلے نظر آتش کیے جائیں گے، سب کچھ کیا جائے گا، ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ایک ایسا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو پھر احتجاج اس طرح ہو سکتا ہے، ہم دنیا والوں کو بتائیں، دنیا والوں تم نے ہمارے رسول کے خاکے بنائے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں سنت رسول کو منہ پہ سجا کے ایسا سے احتجاج کریں کہ تمہارے منہ بند کر دیں گے۔ اللہ جانتا ہے اس کے بعد آپ بھی زندہ، جب تک اللہ آپ کو زندگی، آپ کی خیر و عافیت والی زندگی رکھے، تجربہ کیجئے، اگر اس کا مؤثر جواب نہ ملے تو پھر کہیے کہ ہمیں جواب نہ ملا۔ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے، کب سے جاری ہے، لیکن مسلمانوں نے سب کچھ کیا، لیکن بات وہیں کی وہیں ہے۔ اس کا احتجاج یہی ہے، دنیا والوں کو یہ بتایا جائے ہم اس خاکوں کے جواب میں سنت رسول کو منہ پہ سجائیں گے، کٹانے والے نہیں کٹوائیں گے، منڈوانے والے نہیں منڈوائیں گے، نماز با جماعت ہم اس کا آغاز کر دیں گے۔ یہ احتجاج کیجئے اور اللہ کو بتائیے، اللہ پیارے اللہ وہ نبی جس نے ہمارے لیے جو راتوں کو روتے رہے، ہم اس کی حکمت کے لیے تیرے پاس آ چکے ہیں، تیرے دربار میں جھک چکے ہیں، پیارے اللہ جو ہم نے کر لیا اس سے معاف کرنا، ہمیں درگزر کرنا، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، اور یقین کیجیے پھر دیکھیے دنیا کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے با جماعت نماز ایک
ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساتواں اور آخری عمل اس مجلس میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر لوگ آئے جو بہت زیادہ صدقات نہیں کر سکتے، بہت زیادہ حج عمرے کرنے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنا دکھ بیان کیا۔ ذهب اہل الدثور، اللہ کے نبی من الاموال، وہ ثروت والے، صاحب ثروت مال والے ہم سے آگے نکل گئے، بالدرجات العلا، ان کو بلند ترین درجات مل چکے ہیں، والنعیم المقیم، اللہ کے نبی وہ بلند ترین نعمتوں کو پا لیا انہوں نے۔ یصلون کما نصلی ویقومون کما نقوم، اللہ کے نبی جیسے ہم نماز پڑھتے ہم قیام کرتے ہیں، اللہ کے نبی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ پیارے رسول جیسے وہ نمازیں پڑھتے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے مال کے ساتھ اللہ کے نبی وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، پیارے نبی اپنے مال کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جہاد کے لیے مال اکٹھا کر کے جہاد کو چلے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ ہم سے بڑھ چکے، ہم یہیں رہ گئے۔ پیارے نبی ہم نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، بدنی عبادات ایک جیسی ہیں، لیکن مالی اعتبار سے ہم سے بڑھ چکے ہیں، ہم سے فضیلت لے چکے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کا کوئی حل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو نبض شناس ہیں، نبض دے کے آپ دوسرے کی بیماری کو اس کی تشخیص کر کے، اس کی پریشانی کی تشخیص کر کے حل بتانے والے میرے پیارے حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا احدثکم بامر ان اخذتم، میرے پیارے اصحاب تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، اگر تم اس کو کر لو، اس کے کرنے کی وجہ سے تم جتنے لوگ گزر چکے ان پر افضل ہو جاؤ گے، جو آنے والے ہیں ان پر بھی افضلیت کو اختیار کر لو گے، اور وہ لوگ جو تمہارے درمیان موجود ہیں ان میں تم امتیاز ایک درجہ بلند ہو جاؤ گے، جو گزر چکے ان سے بھی بلند، جو آنے والے ہیں ان پر بھی سبقت حاصل کر جاؤ گے، جو موجود ہیں ان پر بھی تمہاری افضلیت برقرار رہے گی۔ اللہ کے نبی ضرور بتائیے، بلا یا رسول اللہ کے نبی اللہ کے رسول ضرور، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحاب پھر سنو، تسبحون وتحمدون تکبرون خلف كل صلاة 33، رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر تم پڑھ لیا کرو۔ دوسری ایک روایت میں ہے جو اس جہاں ان تسبیحات کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ٹوٹل 100 تسبیحات، 100 گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر تم پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم وہ جو حج کرنے والے ہیں، عمرے کرنے والے ہیں، وہ تصدقون، وہ صدقہ خیرات کرنے والے، اور وہ جہاد کرنے والے، وہ مالدار، تم بھی ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے۔ ہاں اگر وہ عمل کریں گے تو تمہارے مقابلہ برابر کا رہے گا، لیکن اگر عمل اس طرح کرو گے تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ہمارا اس سے نکالنے والا نقطہ وہ یہی ہے کہ ہم ان اعمال کی تلاش میں ہیں
جن اعمال کی بدولت ایک مسلمان حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے: پہلا عمل رمضان میں عمرہ کرنا، ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حج کا ثواب ملے گا۔ دوسرا عمل مساجد میں درس و تدریس، علمی مجالس میں شمولیت اختیار کرنا۔ اسی طرح تیسرا عمل نماز، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اشراق کی نماز پڑھ کے سورج طلوع ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو روانگی اختیار کرنا۔ چوتھا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پانچواں عمل ایک مجاہد کو، ایک حاجی کو تیار کروانا، اس کے لیے ذات راہ، اس کے ٹکٹ کا، اس کے بیگیج کا اہتمام کرنا، اور مجاہد کے لیے اس کے لیے خصوصی اہتمام کر کے اس کو جہاد پر بھیجنا، اور مجاہد اور حاجی ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور انتہائی اہتمام کے ساتھ ان کا خیال رکھنا۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ نماز باجماعت اس کا اہتمام کرنا، اور ساتواں اور آخری عمل یہ ہے کہ مسلمان نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ نماز کے بعد وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کا اہتمام کریں، بالخصوص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو حج اور عمرے کے برابر ثواب کے حصول تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ 9 ذو الحج کی رات مزدلفہ میں نہ گزار سکا، حج کے ارکان کو ادا کرتے وقت مزدلفہ میں رات نہ گزار سکا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری، اطاعت شعاری میں رات گزار کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں، جو شخص مینا میں قربانی نہ کر سکا، اس کو چاہیے کہ وہ شخص اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کا قرب اور اس کی مغفرت و رضوان حاصل کر سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْوُصُولَ لِلْبَيْتِ مِنْ، جو شخص بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ، بیت اللہ، کعبہ دور ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کے بجائے رب کعبہ کی طرف رجوع کر لے، اس اللہ کی طرف رجوع کرے جو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو حضرات محترم، ہم انشاءاللہ اس بار کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ان سب کاموں کو کرنے کی بھرپور انداز سے کوشش کریں گے اور مکمل اہتمام کریں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اس پر عمل کریں گے، اور وہ تمام اعمال جن اعمال کو کر کے حج عمرے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ ان لوگوں کو جو اس سال حج پر نہیں جا سکے، ان کے لیے ایک بہترین نصیحت فرماتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا اہتمام اسی نصیحت کے ساتھ ہی ہم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، من لم يستطع الوقوف بعرفہ، جو شخص عرفہ میں وقوف نہ کر سکا، جو میدان عرفات میں 9 ذو الحج کو اس پہ قیام نہ کر سکا، اس کو اللہ کی حدود میں رک جانا چاہیے، اللہ کی حدود میں ہی قیام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ومن لم يستطع المبيت بمزدلفہ، جو شخص اللہ کے دربار میں ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ مدعا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا بھی کیا، جیسا بھی ہوا، وہ الفاظ جو بیان کیے گئے حدیث رسول کی زبان میں ہمیں اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔